اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ دیکھو کل جیسے بتایا تھا کہ ہمارے تعلیم کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ قرآن کا حلقہ ہے، دوسرا حصہ کتابی تعلیم ہے، تیسرا حصہ 6 صفات کا مذاکرہ ہے۔ اب تعلیم تو ہو گئی ہے نا ماشاءاللہ، آدھا گھنٹہ ہم نے کتاب کو سنا 11:10 سے لے کر 11:45 تک۔ اب ایک چھوٹا سا 6 صفات کا مذاکرہ آپ کو کر دوں۔ کل میں نے پوری تفصیل تو بتا دی تھی، لیکن اس کو مختصر انداز میں اپنے گھر میں کیسے کرنا وہ دیکھو۔ 7-8 منٹ لگے گی، 12:16 ہو رہی ہے نا انشاءاللہ۔ دیکھو کس طرح کرنا ہے، باتیں کل کی ہی آئے گی لیکن مختصر انداز میں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر چند صفات پر عملی مشق کرائی جاتی ہے، جس پر عمل کرنے سے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے، جس میں پہلا ہے ایمان۔ ایمان کے بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، اللہ سے ہونے کا، غیر اللہ سے نہ ہونے کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو شخص رائی کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے جائے گا، اللہ اسے اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گی۔ اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ایمان کے فضائل کو اور ایمان کے واقعات کو سننا، امت میں چل پھر کر ایمان کی دعوت دینا، دعاؤں کے ذریعے ایمان کی حقیقت کو مانگنا۔ اس کی عملی مشق یہ ہے آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا اور دماغ کا سوچنا صحیح ہو۔ آنکھوں سے دیکھے اللہ سے ہوتا ہوا، کانوں سے سنے اللہ سے ہوتا ہوا، زبان سے بولے اللہ کی بڑائی کو، دماغ سے سوچے اللہ کی قدرت کو۔ اس کی علامت یہ ہے نیکی تجھے خوش کرے، گناہ تجھے غمگین کرے۔ دوسری صفت ہے نماز۔ نماز کا مقصد ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ جس طرح ہم نماز میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر ہوتے ہیں، اسے باہر کی زندگی بھی اللہ کے حکم نبی کے طریقے پہ آئے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو شخص 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرے گی۔ اس کی محنت ہے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر نماز کے فضائل کو سننا، امت میں چل پھر کر نماز کی دعوت دینا، دعاؤں کے ذریعے نماز کی حقیقت کو مانگنا۔ اس کی عملی مشق وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام ارکان اور تمام اذکار کو صحیح کرنا۔ نماز میں کھڑے ہو تو یہ دھیان کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کم سے کم اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ گناہوں سے ایسا ڈر لگے جیسے آگ اور سانپ سے لگتا ہے۔ تیسرا نمبر ہے علم و ذکر۔ علم کا مقصد ہمارے اندر تحقیقت کا جذبہ پیدا ہو جائے، حرام حلال جائز ناجائز کی پہچان ہو جائے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو بندہ علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس کی محنت یہ ہے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر علم کے فضائل کو سننا، امت میں چل پھر کر علم کی دعوت دینا، دعاؤں کے ذریعے علم کی حقیقت کو مانگنا۔ اس کی عملی مشق یہ ہے فضائل والا علم تعلیم کے حلقوں میں اور مسائل والا علم اپنے مسلک کے معتبر علماء سے سیکھنا۔ اس کی علامت یہ ہے ہر عمل کو کرنے سے پہلے اہل علم حضرات سے پوچھنا اور ہر کام کو پوچھ کر کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ ہے ذکر۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے۔ اللہ کا دھیان پیدا ہوگا ہم گناہوں سے بچیں گے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ اس کی محنت ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ذکر کے فضائل کو سننا، امت میں چل پھر کر ذکر کی دعوت دینا، دعاؤں کے ذریعے ذکر کی حقیقت کو اللہ سے مانگنا۔ اس کی مشق ہے صبح شام کی تسبیحات، کلام پاک کی تلاوت، مسنون دعاؤں کا اہتمام اور انفرادی طور پہ روزانہ 15 منٹ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنا۔ اور اس کی علامت یہ ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل سنت کے مطابق، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے ہم بچنے لگے۔ چوتھا نمبر اکرام مسلم۔ اکرام مسلم سے یہ چاہا جا رہا امت کے اندر جوڑ پیدا ہو، اپنے حق کو معاف کرے، دوسرے کے حق کو ادا کرے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ اس کی محنت ہے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اکرام کے فضائل کو سننا، امت میں چل پھر کر اکرام کی دعوت دینا، دعاؤں کے ذریعے اکرام کی حقیقت کو اللہ سے مانگنا۔ اور اس کی عملی مشق کیا ہے بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، علماء دین کی قدر کرنا، اپنے بھائی کا نام لے کے دعا کرنا، نام لے کے تعریف کرنا، آپس میں ہدیہ دینا، ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ اس کی علامت کیا ہے ظاہر میں برداشت کی صفت پیدا ہو، اندر میں صبر پیدا ہو، سمجھو اکرام آ گیا۔ اخلاص نیت کا مقصد اپنے ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا۔
حدیث پاک کا خلاصہ، اللہ تعالیٰ تمام عملوں میں سے اسی عمل کو پسند کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ اس کی محنت بھی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اخلاص کے فضائل سننا، امت میں چل پھر کر اخلاص کی دعوت دینا، دعاؤں کے ذریعے اخلاص کی حقیقت کو اللہ سے مانگنا، اس کی عملی مشق ہے ہر عمل کے شروع میں، درمیان میں، آخر میں اپنی نیت کو ٹٹولنا، میں عمل کس کے لیے کر رہا، کس کے لیے ہو رہا، کس کے لیے ہوا۔ رات کو اٹھ کر تنہائی میں کوئی ایسا عمل کرنا جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے۔ اس کی علامت یہ ہے تعریف سے خوشی نہ ہو، مذمت سے رنج نہ ہو، تو سمجھو تمہارے اندر مخلص ہے، تم مخلص ہو۔ چھٹا ہے دعوت اللہ۔ دعوت اللہ کا مقصد امت کا جان، مال، وقت، صلاحیت صحیح جگہ لگ جائے۔ حدیث پاک کا خلاصہ، ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اس کی محنت یہ ہے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر دعوت کے فضائل سننا، امت میں چل پھر کر دعوت کے فضائل بیان کرنا، دعاؤں کے ذریعے دعوت کی حقیقت کو اللہ سے مانگنا۔ اس کی عملی مشق یہ ہے زندگی میں پہلی مرتبہ 4 مہینے، پھر ہر سال 40 دن، ہر مہینے 3 دن، ہر ہفتے 2 گشت، اور روزانہ کے 3 کام، مسجد یا جماعت میں بیٹھنا، 2.5 گھنٹے لگانا، اور گھر مسجد کی تعلیم کو پابندی سے کرنا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ اپنی ذات سے زیادہ اللہ کے دین پر ہمارا جان اور مال لگنے لگے تو سمجھو دعوت کی صفت آ گئی۔ اور پرہیز کے طور پر لایانی باتوں سے، لایانی کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لایانی باتیں اور لایانی کام نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو، جیسے اس طرح بالوں کو صاف کرتا ہے ایسے ہماری نیکیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے میں تیار ہوں، آپ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کتنی منٹ ہوئی؟